اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو نور اسکول اینڈ کالج کے گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، تاریخ جمعہ ششم، آج ہم اس کے چوتھے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس لیکچر کو دینے سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ بہت اہم سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس کا کرائٹیریا وہی ہوگا کہ ہر سوال کے دوران تقریباً 5 سے 6 سیکنڈ تک میں ہولڈ کروں گا، پھر آپ لوگوں نے اس کا کریکٹ آنسر اپنے مائنڈ میں لانا ہے۔ آج کا لیکچر ہسٹری کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے اور آپ لوگوں کا فوکس بھی چاہیے مجھے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ اپنے پاس کتابیں بھی رکھیں، ساتھ میں پینسل بھی آپ کے ہاتھ میں ہو۔ میں شروع کرنے جا رہا ہوں اسٹوڈنٹس، بی ریڈی فار کویشچنز۔ سوال نمبر 1 گزشتہ سے منسلک اسٹوڈنٹس، جو پریویس لیکچر میں آلریڈی ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، دنیا کی 2 قدیم تہذیبوں کے نام بتائیں یا لکھیں۔ ویری گڈ، آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا۔ دنیا کی اگر ہم 2 قدیم تہذیبوں کی بات کریں تو اس میں 2 قدیم تہذیبیں یہ ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں دریائے نیل کی تہذیب، جس کو مصری تہذیب کہتے ہیں۔ یہ تہذیب کہاں پر آباد ہے؟ مصر میں۔ اس کو ہم کہتے ہیں دریائے نیل کی تہذیب، اور وادی سندھ کی تہذیب، جو ہم پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کے مائنڈ میں آئی تھنک آ گیا ہوگا کہ 2 قدیم تہذیبوں کی بات کریں تو ایک ہے مصری تہذیب، ایک ہے بر صغیر پاک و ہند کی تہذیب، جس کو ہم وادی سندھ کی تہذیب کا نام دیتے ہیں۔ اگلے سوال پر آتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ سوال نمبر 2 ہے، اسٹوڈنٹس، یہ وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ کب ہوا؟ ویری گڈ، آئی تھنک آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہے۔ تو وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ تقریباً ہوا ہے 1500 قبل مسیح۔ قبل مسیح میں آپ کو بتا چکا ہوں، BC اس کو کہتے ہیں بیفور کرسٹ، یا ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کا دور، ٹھیک ہے۔ اور وادی سندھ کی تہذیب کے خاتمے کے بارے میں بہت سے مورخین نے، تاریخ دانوں نے مختلف آراء رکھے تھے، وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ کچھ تاریخ دان تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ وبائی امراض ٹوٹ پڑے، کچھ کہتے ہیں دریائے سندھ کا پانی یعنی سیلاب کی شکل میں ان لوگوں کو بہا کر لے گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں یہاں پر آریائی قوم آئی تھی اور آریا قوم نے ان لوگوں کو مار کر یہاں پر قبضہ کر دیا۔ تو اس طرح وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ سوال نمبر 3 پہ جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تہذیب ہم بولتے ہیں تو تہذیب کہتے کس کو ہیں؟ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ ویری گڈ، آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا۔ تہذیب کسی بھی معاشرے کے رہن سہن کے اعلیٰ اقدار کو تہذیب کہتے ہیں، یعنی کسی معاشرے کے رہن سہن، رہنے سے یعنی کہ طور طریقے، ٹھیک ہے، اعلیٰ اقدار کو تہذیب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، پریویس لیکچر میں یہ بتا چکا ہوں اسٹوڈنٹس، بدھ مت کے بانی کون تھے؟ بدھ مت کے بانی کون تھے؟ اس کا جواب ہے گوتم بدھ بدھ مت کے بانی۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تو آج کے ہمارے کچھ لنکیج کے کویشچن ہو گئے تھے۔ اب ہم اپنے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کائنڈلی اس میں جو بھی نیو ٹرمینالوجی آئے یا اہم شارٹ کویشچن MCQ آئے تو میں ساتھ میں انسٹرکشن دیتا جاؤں گا، اور آپ لوگوں نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اوپن یور بکس ناؤ۔ اسٹوڈنٹس، چوتھے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت اہم ہمارا آج کا لیکچر ہے، یہ ہمارا لانگ کویشچن بھی ہوگا کہ گندھارا تہذیب، گندھارا سویلائزیشن۔ اسٹوڈنٹس، گندھارا تہذیب سے کیا مراد ہے؟ گندھارا تہذیب سے مراد کون کون سے علاقے ہیں، اور گندھارا تہذیب پاکستان کے کن کن شہروں میں آباد تھی؟ تو اسٹوڈنٹس، گندھارا تہذیب، گندھارا سویلائزیشن، اس میں نے امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پر آویزاں کیے ہیں۔ تو اس میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے، گندھارا ایک قدیم سلطنت کا حصہ ہے۔
جو آج کے شمالی پاکستان اور مشرقی افغانستان کے علاقوں میں قائم تھی۔ یہ ہمارا کویشچن ہے کہ پاکستان میں گندھارا تہذیب کون کون سے علاقوں میں آباد تھی؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گندھارا ایک قدیم سلطنت کا حصہ ہے، بہت ہی پرانے سلطنت کا حصہ تھا گندھارا۔ اسٹوڈنٹس، جو آج کے یعنی کہ جو موجودہ پاکستان، تو پرانے یہ تو ہم یعنی 600 قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں، تو 600 قبل مسیح کی میں پاکستان کا وجود تو تھا نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ موجودہ پاکستان کے جن علاقوں میں گندھارا تہذیب ہو کے گزرا ہے، وہ علاقوں میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا شمال اور مشرقی حصہ جو کہ افغانستان کے علاقے تک قائم ہے۔ تو مطلب یہ ہے گندھارا ایک قدیم سلطنت کا نام ہے جو آج کے شمالی پاکستان اور مشرقی افغانستان میں قائم تھی۔ یعنی کہ یہ دو علاقے تھے، دو ممالک تھے جس میں پاکستان اور افغانستان کا مشرقی حصہ اور پاکستان کا شمالی حصہ، جس میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے علاقے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں پشاور، چارسدہ اور دوسرے اور بھی یعنی گلگت بلتستان کے علاقے بھی کچھ اس میں آتے ہیں۔ تو مین کہ یہاں پر ہم کیسے سوات کا علاقہ بھی اس میں ہے۔ تو گندھارا ایک قدیم سلطنت کا نام ہے جو آج کے شمالی پاکستان اور مشرقی افغانستان کے علاقوں میں قائم ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگلا پوائنٹ ہے گندھارا تہذیب کے اہم حصے کون کون سے شہر گندھارا تہذیب کے حصے رہے ہیں؟ تو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں گندھارا تہذیب کے اہم حصے وادی پشاور، پوٹوہار، ٹیکسلا اور دریائے کابل کا شمالی حصہ ہے۔ تو مین کہ پاکستان کے کافی علاقے گندھارا تہذیب کے حصے رہ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سے حصے؟ یعنی گندھارا تہذیب کے اہم حصے وادی پشاور، پوٹوہار، ٹیکسلا اور دریائے کابل کا شمالی حصہ گندھارا تہذیب کے اہم حصے تھے۔ اس کے بعد گندھارا تہذیب کے اہم شہر کون سے ہیں؟ یہ ہمارا شارٹ کویشچن نمبر 4 ہے۔ ٹھیک ہے، گندھارا تہذیب کے اہم شہروں کے نام بتائیں۔ تو اسٹوڈنٹس 1 by 1 اس میں نیو نیم اور پرانے نیم بھی میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں گندھارا تہذیب کے اہم شہر مندرجہ ذیل ہے۔ اب اس میں بات کریں گندھارا تہذیب کے اہم شہروں میں پرشپور، پشاور، ٹیکشا شیلا، ٹیکسلا، پشکلاوتی، چارسرا، مین کے یہ جو ہے پرانے نام ہے اور یہ اس کے نیو نیمز ہیں۔ اب پشاور کا پرانا نام پرشپور ہے جس کو ہم پشاور کہتے ہیں، اور دوسرا ٹیکشا شیلا جس کو ٹیکسلا کہتے ہیں، اور پشکلاوتی چارسدہ یعنی کہ نیو نیم از چارسدہ۔ تو یہ نیمز آپ نے یاد کرنے ہیں، یعنی کہ گندھارا تہذیب میں ان کا نام پرشپور، ٹیکشا شیلا، پشکلاوتی، یہ 3 سٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، گندھارا تہذیب کے اہم شہر۔ اب نیو نیمز میں بات کریں تو پشاور، ٹیکسلا، چارسدہ یعنی 3 اہم شہر آباد ہے جو کہ پاکستان میں ہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد آگے آئیں تو گندھارا تہذیب کا سنہرا دور، یعنی گندھارا تہذیب کا بھی سنہرا دور تھا، وہ کون سا؟ اگر ہم دیکھیں تو گندھارا تہذیب 6 صدی قبل مسیح سے 11ویں صدی کتنے سال کی ہوتی ہے؟ ویری گڈ، آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا، 1 صدی میں 100 سال ہوتے ہیں، مطلب 6 صدی عیسوی یعنی 600 سال، 600 سال سے 11ویں صدی عیسوی تک قائم رہی، یعنی 6 صدی عیسوی سے 11ویں صدی عیسوی تک یہ تہذیب برقرار رہی۔ اسٹوڈنٹس، گندھارا تہذیب کا سنہرا دور پہلا تا 5ویں صدی عیسوی کہ کوشان بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، کوشان بادشاہ کون تھے؟ تو اسٹوڈنٹ یہ شمال مغربی چین میں ایک طاقتور قبیلہ تھا جس کا پہلا بادشاہ جو تھا کیٹ فیسس اول تھا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ قبیلہ بھی یعنی گندھارا تہذیب سے ہو کے گزرا ہے، تو اس دور کو کوشان بادشاہوں کے دور کو گندھارا تہذیب کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ کوشان بادشاہوں کا زمانہ ہے، اور اس پر کئی حملے کیے گئے۔ 11ویں صدی کے آغاز میں محمود غزنوی غزنہ سے تعلق رکھنے والا ہے، یعنی افغان قبیلے سے تعلق، غزنوی یعنی غزنہ جو ہے افغانستان کا ایک شہر تھا جس سے محمود غزنوی آئے، اور اس نے ہندوستان کے مختلف علاقوں پر حملے کیے، اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان پر محمود غزنوی نے 17 حملے بھی کیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ 11ویں صدی کے آغاز میں
محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا، اس طرح یہ علاقہ عموماً مسلمانوں کے عملداری میں رہا، یعنی کہ یہاں پر مسلمان آباد تھے۔ یہ 11ویں صدی عیسوی کی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم گندھارا تہذیب کا سنہرا دور بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اسلام نے کافی زیادہ ترقی کی۔ تو اسٹوڈنٹس، گندھارا تہذیب میں اگر بات کریں تجارتی سرگرمیوں کی، تو وہاں پر تجارتی سرگرمیاں کون کون سی تھی؟ تو گندھارا کا علاقہ عالمی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز رہا، یعنی کہ پورے دنیا کا تجارتی مرکز جو تھا، یعنی کہ ایک مارکیٹ کا درجہ جسے حاصل تھا، وہ گندھارا تہذیب ہی تھی۔ تو اسٹوڈنٹس، ایران اور وسطی ایشیا ایک چھوٹا خطہ نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ ممالک تھے۔ وسطی ایشیا کی بات کریں تو موجودہ علاقوں کی بات کریں یا ممالک کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس، اس میں تاجکستان، ترکمنستان، کرغزستان، ازبکستان، آذربائیجان، ساتھ میں منگولیا، چین کے بھی کچھ علاقے وسطی ایشیا میں آتے تھے، اور ساتھ میں رشیا، روس کے بھی کچھ علاقے وسطی ایشیا کافی بڑا خطہ تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم کہہ سکتے ہیں کہ گندھارا تہذیب جو تھا وہ تجارتی سرگرمیوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، گندھارا تہذیب کے ساتھ ان علاقوں، ان ممالک کے روابط بھی قائم تھے۔ کون کون سے؟ ایران، وسطی ایشیا کے علاقے، اس کے روابط کس سے قائم تھے؟ گندھارا تہذیب سے ان کے روابط قائم تھے۔ اسٹوڈنٹس، گندھارا تہذیب کا پہلا صدر مقام کون سا تھا؟ یہ ہمارا ایک اور اہم MCQ آ گیا۔ گندھارا تہذیب کا صدر مقام، یعنی کہ اس کا سب سے بڑا مقام کون سا تھا؟ تو اس میں ایک کی بات نہیں کریں، اس میں بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں گندھارا تہذیب کا پہلا صدر مقام چارسدہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر پشاور، اور اس کے بعد ٹیکساشیلا، جس کو میں نے بتا دیا تھا کہ گندھارا تہذیب کے 3 اہم شہر کون کون سے؟ چارسدہ، پشاور اور ٹیکسلا، مین کے یہ مراکز رہے ہیں گندھارا تہذیب کے۔ تو ونس اگین آئی ریپیٹ دس پوائنٹ کہ ہم کہہ سکتے ہیں گندھارا تہذیب کا پہلا صدر مقام، یعنی بڑا مقام جو تھا وہ چارسدہ تھا، اس کے بعد پھر پشاور، اس کے بعد آخر میں ٹیکسلا آ گیا، اور آخر میں ہنڈ کہاں پر ہے؟ ہنڈ از دا اولڈ نیم، نیو نیم از ضلع ثوابی، یعنی کہ ضلع ثوابی بھی اس کے مراکز میں ایک مرکز رہ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسلا کا شہر ہندو مت اور بدھ مت کے علوم کا مرکز رہا ہے، یعنی کہ قدیم 3 مذاہب ہے، جس میں ہندو مت، بدھ مت اور ساتھ میں جین مت بھی تھا، لیکن اس کا وجود وہاں پر نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد کہہ سکتے ہیں ہم ٹیکسلا کا شہر ہندو مت اور بدھ مت کے علوم کا مرکز رہا ہے۔ ان لوگوں کی مذہبی خانقاہیں اور اسٹوپا آج بھی ان علاقوں میں موجود ہے۔ خانقاہیں یعنی کہ بزرگوں کے بیٹھنے کی جگہ، جس کو ہم ویٹنگ روم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ابھی بھی ان کے جو مختلف قسم کے مجسمے ہیں وہ ہمیں سوات میں اور دیر کے علاقوں میں، پشاور کے علاقوں میں، ٹیکسلا کے علاقوں میں ان کے کنڈرات روئنز ہمیں مل سکتے ہیں، تاکہ اس سے ہم اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں پھر کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی جو قدیم طور طریقہ تھا وہ کیسا تھا، یہ ساری چیزوں کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں اس میں۔ تو ونس اگین آئی ریپیٹ دس پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ گندھارا تہذیب کا پہلا صدر مقام چارسدہ، پھر پشاور، اس کے بعد ٹیکسلا اور آخر میں ہنڈ ضلع ثوابی رہا۔ ٹیکسلا کا شہر ہندو مت اور بدھ مت کے علوم کا مرکز رہا، یعنی کہ ان 2 مذاہب کے علوم کا مرکز کون سا شہر رہا؟ ٹیکسلا۔ تو ٹیکسلا میں بھی کچھ کنڈرات ہے جس سے ہمیں ان کے علوم و فنون کے بارے میں اچھے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کی مذہبی خانقاہیں اور اسٹوپا آج بھی ان علاقوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے گندھارا تہذیب کے خد و خال، یعنی کہ ان کے حال و حوال کیسے تھے۔ گندھارا کے لوگ باہمی لین دین کے لیے باقاعدہ سکے استعمال کرتے ہیں۔ سکے یعنی پیسے کے طور پہ سکے، یعنی کہ روپیز کے طور پر ہم سکے بھی استعمال کرتے تھے، یعنی کہ یہ لوگ سکے استعمال کرتے ہیں، ہم تو پیسے استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ سکے استعمال کرتے تھے۔ ان کے رسم الخط کے نمونے بھی کندہ حالت میں، یعنی کہ اس پہ نقش حالت میں مٹی کے برتنوں پر ملے ہیں۔ گندھارا تہذیب کے فنون میں یونان جو یورپ کا ملک ہے، شام جو ایشیا کا ملک ہے، اور عرب
کنٹریز میں آتا ہے۔ فارسی اور ہندوستانی فنون کے بامی ملاوٹ کے جھلک نظر آتے ہیں۔ یہ کہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں؟ جو مٹی پر کندہ کاری ہے، جو ان پہ نقش و نگاری ہے، اس سے ہمیں کون کون سے علاقوں کے فنون یعنی فائن آرٹس کا پتہ چلتا ہے، جس میں یونانی ہے، شامی ہے، فارسی ہے، ہندوستانی ہے، اور ان چیزوں کی جھلک ہمیں گندھارا تہذیب میں نظر آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو آج کا ہمارا شارٹ سا لیکچر تھا۔ آئی ہوپ اینڈ آئی تھنک آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ ان کے مین پوائنٹس کو میں دوبارہ سے دہراؤں گا، تو آپ لوگ غور سے دیکھیں۔ گندھارا تہذیب، گندھارا سویلائزیشن۔ گندھارا ایک قدیم سلطنت کا نام ہے جو آج کے شمالی پاکستان اور مشرقی افغانستان کے علاقوں میں قائم تھی۔ گندھارا تہذیب کے اہم حصے وادی پشاور، پوٹوہار، ٹیکسلا اور دریائے کابل کے شمالی حصے میں ہمیں ملتے ہیں۔ گندھارا تہذیب کے اہم شہر کون کون سے؟ یہ ہمارا شارٹ کوشچن ہے۔ گندھارا تہذیب کے اہم شہروں میں پرشپور پشاور، ٹیکشا شیلا ٹیکسلا، پشکلاوتی چارسدہ شامل ہے۔ یعنی یہ 3 شہر آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں، یہ آپ کا اہم شارٹ کویشچن بھی ہے۔ اس کے ساتھ گندھارا تہذیب کا سنہری دور کی یعنی کہ بہترین دور کی بات کریں تو گندھارا تہذیب 6 صدی قبل مسیح سے 11ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ گندھارا تہذیب کا سنہرا دور 1 تا 5ویں صدی عیسوی کے کشان بادشاہوں، یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ شمال مغربی چین میں آباد ایک طاقتور قبیلہ تھا، اس دور کو بھی سنہرا دور کہتے ہیں، اور ساتھ میں اس پر کئی حملے کیے گئے، لیکن 11ویں صدی عیسوی کے آغاز میں محمود غزنوی جو غزنی سے تعلق رکھتے تھے، اس نے بھی اس علاقے کو فتح کیا۔ اس طرح یہ علاقہ عموماً مسلمانوں کے عملداری میں رہا، یعنی کہ اس پر قبضہ مسلمانوں کا ہی رہا۔ اگر تجارتی سرگرمیوں کی بات کریں تو گندھارا کا علاقہ عالمی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ ایران اور وسطی ایشیا کے علاقوں سے اس کے روابط قائم تھے۔ اس کے بعد گندھارا تہذیب کا پہلا صدر مقام کون سا تھا؟ تو گندھارا تہذیب کا پہلا صدر مقام چارسدہ، پھر پشاور، اس کے بعد ٹیکسلا اور آخر میں ہانڈ ضلع سوابی رہا۔ ٹیکسلا کا شہر ہندو مت اور بدھ مت کے علوم کا مرکز رہا۔ ان لوگوں کی مذہبی خانقاہیں اور اسٹوپا آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں۔ گندھارا تہذیب کا خدوخال۔ اسٹوڈنٹ، گندھارا کے لوگ باہمی لین دین، جس طرح وادی سندھ کے لوگ لین دین کو ترجیح دیتے تھے، تو اسی طرح گندھارا تہذیب کے لوگ بھی لین دین یعنی کہ باہمی تجارت کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹ، ونس اگین آئی ریپیٹ دس پوائنٹ، گندھارا کے لوگ باہمی لین دین کے لیے باقاعدہ سکے استعمال کرتے تھے۔ ان کے رسم الخط کے نمونے بھی کندہ حالت میں مٹی کے برتنوں پر ملے ہیں۔ گندھارا تہذیب کے فنون میں یونانی، شامی، فارسی اور ہندوستانی فنون کے باہمی ملاوٹ کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ تو سنیے، یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آپ آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک آپ کے لیے یہ ہے اسٹوڈنٹ کہ گندھارا تہذیب کے تمام اہم پوائنٹ جو میں نے لیکچر میں دہرائے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کو اسائنمنٹ شیٹس پر خوبصورت کر کے لکھنے ہیں، اور لکھ کر اس کے امیجز مجھے واٹس ایپ کرنے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔